لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حاضرین جمعہ حمد و ثنا بڑائی و بزرگی تعریف و توصیف کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو احکم الحاکمین ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک اور مربی ہے۔ بعد وہ انگنت درود و سلام نازل ہو آپ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبیوں پر، خصوصی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ آج کی جمعہ میں جو موضوع خطابت ہے وہ ہم اور آپ اس سے بخوبی ہمیں علم ہے، اور وہ موضوع ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ مختصراً وقت محدود ہے، دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے موضوع کو میں واضح کروں۔ ہم اور آپ اپنی کامیابی یا اسلام کی کامیابی اس بات پر ہے
کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی اطاعت پر ہی کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے سورۃ النساء کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت اگر کی جائے تو یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی و کامرانی کا راز اس پر ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ جنت کا دخول ہے۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس، اس کے الٹا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اور حدوں کو توڑ دے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین انہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور یہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کے، ایک سوال ہے یہاں، اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی فرمانبرداری کیسے ہوگی؟ اللہ کی فرمانبرداری کتاب اللہ، قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے سے، سیکھنے اور سکھانے سے، اور کتاب اللہ کو دستور حیات بنانے سے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ نمبر ایک، اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے سے، کتاب اللہ کو سیکھنے اور سکھانے سے، کتاب اللہ کو دستور حیات بنانے سے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ وہاں سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، عقائد ہو یا عبادات ہو، اخلاقیات ہو یا معاملات ہو، اخلاق و کردار جس معاملے میں بھی ہو، وہ سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر آپ دیکھیں گے تو دراصل یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ دلیل اس بات پر قرآن کریم آپ کھولے، سورۃ النساء کھولے، آیت نمبر 80 کھولے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی فرمانبرداری کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو مان لیا تو اس نے اللہ کی بات مان لی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین نے تو ہمیں ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک نمونہ کے طور پر، ایک پیشوا کے طور پر، ایک رہبر کے طور پر، ایک رہنما کے طور پر، ایک قائد کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیش کیا۔ قرآن کھولے، سورۃ الاحزاب کھولے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کھولے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہے جو تمہارے لیے صحیح راستہ اور صحیح رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہ ساری باتیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے لیے دستور حیات کیا ہے؟ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ کس کو دیکھ کر کے عمل کریں، کس بات پر؟ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، معیار ہمیں ان کو بنانا ہوگا جس کو اللہ نے بنایا، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی کی۔
اللہ رب العالمین نے جسے معیار قرار دیا، جسے بشارت دی اس دنیا کے اندر جنت کی، جسے آئیڈیل بنایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کے ساتھی کے لیے آپ کو چنا، وہ ہمارے لیے معیار ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سورۃ البقرہ کھولے، آیت نمبر 137 کھولے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ہمارا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح آپ لوگ ایمان، صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے ایمان کی طرف اگر یہ بھی ایمان لے کے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اس سے منہ موڑ لے تو وہ گمراہی کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک معیار ہمارے لیے دے دیا، ایک آئیڈیل دے دیا، ایک راستہ بتلا دیا کہ اس راستے پر چلو، صحابہ کا راستہ بتلا کر کے اس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اس کے برخلاف اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وعید ہے، ایک سزا مرتب کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب کھولے قرآن کریم، سورۃ النساء کھولے، آپ کھول کر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین آیت نمبر 59 کھولے، اللہ رب العالمین ارشاد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہونے کے بعد، واضح ہے ہدایت، یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم دوسرے راستے کے اختیار کرتے ہیں، دوسرے راستے کی طرف چلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ادھر ہی پھیر دے گا، اور پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ان ساری چیزوں کے ان تمہیدی بات کا لب لباب، وقت کم ہے آگے چلتے ہیں، کہ سارے خطبے کا لب و لباب اگر آپ دیکھیں گے، پورے خطبے کا ماحصل اگر آپ دیکھیں گے، تو یہ ماحصل یہ بات ہی، یہ قرآن کی آیتیں اس بات پر غمازی کر رہی ہے، ہمیں اس بات کے طرف موڑ رہی ہے، ہمیں اس بات کے طرف گائیڈ اور رہنمائی کی یہ آیت کر رہی ہے کہ ہم تمام مسائل میں، چاہے وہ اصل ہو یا فرع ہو، جس مسئلے میں بھی ہو، اس مسئلے میں ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کریں، پیروی کریں، اور خاص کر کے تنازع میں، خاص کر کے اختلافی مسائل میں، خاص کر کے اس مسئلے میں جس مسئلے میں لڑائی ہو، جس مسئلے میں اختلاف ہو، جس مسئلے میں نزاع ہو، اس مسئلے میں تو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے اشارہ کر کے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں قرآن کریم کا یہ ببانگ دہل اعلان ہے کہ اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اس کے بعد محل استشہاد آپ کو بتانے کا مقصد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی معاملے میں، اور عربی کے جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ فی شیئن جو نکرہ ہے یہ عام کا فائدہ دیتا ہے، فی شیئن، فَإِن تَنَازَعْتُمْ کے بعد جو فی شیئن یہ نکرہ ہے، عام کا فائدہ دیتا ہے۔ جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو تو اختلاف کے بعد کہاں لوٹ آئیں گے؟ کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول کی طرف۔ اشارہ اسی طرف ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
ذالک خیر و احسن تعویلا۔ تو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس مسئلے میں، تنازع میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، کسی بھی مسئلے میں، اور آج ان تنازع مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ 12 ربیع الاول کا مسئلہ ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے 12 ربیع الاول کا۔ ہمارا آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے یا نہیں، یہ 12 ربیع الاول کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس بارے میں بتا دوں آپ کو، سب سے پہلے ایک تمہیدی بات بتا دوں 12 ربیع الاول کے بارے میں، کہ آپ اور ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال پیچھے چلے جائے، تو یہ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی جو یہ بورڈ پر آپ کو نام لکھ کر کے دیکھنے کو ملتا ہے، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ 20 سال 25 سال پہلے یہ کیا تھا؟ 12 وفات تھا، اور تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو، اور لوگ اسی پر مشہور، اور یہ باتیں یہ تھی کہ 12 وفات، یہ سارے پوسٹر اس طرح لگتے تھے، لیکن کچھ اعتراضات ہوئے ان کے اوپر کہ جب 12 وفات ہے تو پھر اس طرح خوشیاں کیوں؟ تو پھر اسی کو تبدیل کر دیا گیا کہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اور اگر عام مورخین کا دیکھیں آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں، تو بہت سارے اختلاف ہیں۔ ان اختلافات میں سے 3 کو میں لیتا ہوں۔ سیرت ابن ہشام کو آپ پڑھیں گے، نمبر 2 پر رحمت للعالمین کو آپ پڑھیں گے، اور نمبر 3 اب صفی الرحمان مبارک پوری رحم اللہ، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے ان کی مایہ ناز کتاب الرحیق المختوم، جو پوری دنیا میں سب سے اول پوزیشن لانے والے یہ کتاب ہے، جو سعودی حکومت یہ پوزیشن ہے، یہ پہلی۔ ان تینوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کی تاریخی پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ اب یہ بتائیں کہ 9 ربیع الاول، اختلاف اس بات پر ہے اور اتفاق اس بات پر ہے کہ آپ کی وفات 12 پر ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر تان و تشنیع یا آپ کے اوپر یہ بتایا جائے کہ لوگ آج جو لوگ نہیں مان رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کو گستاخ رسول، ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے خیش و اقارب، ہمارے ساتھ رہتے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کو کہیں گے کہ محبت رسول یہ نہیں ہے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ محبت رسول یہی ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہی محبت ہے۔ اور اگر محبت یہ نہیں ہے تو آپ یہ بتا دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے وہ خلیفہ اول، وہ خلفۂ راشدین کو آپ لے لیں، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر بار ساری چیزیں اپنی جان تک دینے کے لیے، آپ کو جو مارا گیا مکہ کے اندر، ان چیزوں پر نہ جاتے ہوئے، وقت کم ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا کوئی محبوب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کوئی ہے؟ 2 سالہ دور حکومت میں آپ کبھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے جشن عید میلاد النبی کو کبھی بتایا یا کرنے کا حکم ہے۔ اگر اس کے بعد آپ لے لیں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق، جو آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت 10 سال تک رہی، اور 10 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے کسی کو حکم نہ دیا، نہ آپ خود کی۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ لے لیں حضرت عثمان غنی، صرف میں تمہیدی بات ہے تاکہ نچوڑ آ جائے کہ کیا کرنا چاہیے اور ہم خود فیصلہ کریں، کسی کے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے۔ تیسرے صحابی رسول اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی، 12 سال
آپ کی دور حکومت 12 سال آپ نے کبھی نہیں کیا، نہ کسی کو حکم دیا۔ اس کے بعد آپ آئے چوتھے خلیفہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی کو لے لے، آپ کا کم و بیش 5 سالہ زندگی دور حکومت۔ یہ اس لیے دور حکومت کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ، وہ تخت، وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ اگر وہ یہی صحیح ہوتا، یہی درست ہوتا، یہی محبت کی بات ہوتی، یہی راستہ اگر اللہ کے رسول کا ہوتا تو صحابی اس پر عمل کرتے، لوگوں کو بتلاتے تھے اس پر عمل کریں۔ حضرت علی کے اس کے بعد اگر آپ اماموں کو دیکھ لیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا اس لیے زیادہ ذکر ہے کہ آپ کی ساری کتابیں، ساری فقہ آپ اٹھا لے، کہیں بھی یہ باب نہیں ملے گا عید میلاد النبی یا 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کا، کہیں بھی باب نہیں ملے گا یا کہیں بھی چیپٹر اس کا نہیں ملے گا کتابوں کے اندر۔ ہمارا آپ اندازہ لگائیں، اگر یہی ہے صحیح تو پھر یہ محبت رسول تھے کہ نہیں یہ لوگ؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر اس کے بعد محدثین کو آپ لیں جنہوں نے اتنی محنتیں، اتنی تغدو، اتنی کوششیں کر کے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ، ان سارے لوگوں کو لے لیں اور آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ آپ نے کتنی حدیثیں جمع کی؟ 7562 حدیثیں، 63 حدیثیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتنی؟ 7563 حدیثیں تکرار کے ساتھ ہیں۔ اس کسی بھی حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں، نہ باب ہی باندھا گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر کتنی حدیثیں لائے؟ 7563 حدیثیں لائی۔ انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، ایک بھی حدیث نہیں آئی، نہ باب ہی آیا۔ اس کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ علیہ 5761 حدیثیں، امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نے 5761 حدیثیں لائیں۔ اور اسی طرح ترمذی رحمہ اللہ علیہ، امام ترمذی نے حدیثیں ذکر کے، کتنے حدیثیں ذکر کے؟ 3956 حدیثیں، 3956 حدیثیں نکل کی ہے، کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر لے لیں ابو داؤد کے اندر تو 5254 حدیثیں لائی ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لئے، ابن ماجہ کو اگر آپ لے لیں 4341 حدیثیں لائی ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل ان کی حدیثیں لے لے تو 27647 حدیث کو لائے ہیں، لیکن کہیں بھی اس کا ذکر نہیں۔ ہمارا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کس بات پر ہے۔ کیا یہی محبت رسول ہے؟ اور حذیفہ الیمان کہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے یہ کافی ہے کہ جب صحابہ سے کوئی چیز نہ مروی ہو تو اس کو عبادت نہ سمجھے، اس کو عبادت نہ سمجھے۔ اور عبادت کے لیے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تک بہت ساری باتیں ہیں، ان باتوں پر نہ جاتے ہوئے بہت سارے آپ کے اشکالات آئیں گے، بہت ساری بات دلیلیں آپ کو دی جائیں گی، جو لوگ مناتے ہیں وہ لوگ دلیلیں دیں گے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ بہتر کام ہے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایک حدیث رکھ دو، وقت کم ہے، ایک حدیث رکھ کر کے خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا، اچھا کام بھی ہو کرنا چاہیے کہ نہیں۔ ایک دو حدیث، پہلی حدیث رکھ دیتے حضرت انس ابن مالک راوی حدیث، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک کہتے ہیں جارات الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین شخص، تین آدمی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہے اس کو سوال کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے 3 شخص پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح ہوتی ہے۔ بتا دیا جاتا ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 شخص کہتے ہیں، بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نمازیں ادا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کی کیفیت ہے۔ فقالو، ان لوگوں نے کہا تقالو، ہم تو اتنا کم، اللہ کے رسول کا یہ معاملہ جو کیا ہے ما تقدم ما تاخر، ساری گناہیں معاف ہے، اور ان کے باوجود عبادت کا معاملہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہے، تقالوہم، ہم تو بہت کم ہے اس کے برابر میں، ہم تو کچھ بھی نہیں، این ونحن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ وہی عہد و پیمان ان تینوں نے کہا، کیا عہد و پیمان کیا؟ احدہما، ایک میں نے کہا انا اصلی اللیل فلا ارقد، رات بھر میں نماز میں رہوں گا، نماز سوؤں گا نہیں، فلا ارقد، نماز ہی میں رہوں۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر فلا افطر، پورے زمانہ میں روزے رکھتے رہوں گا، افطار نہیں کروں۔ وقال الاخر، اور تیسرے نے کہا فلا اتجوز، اعتزل النساء فلا اتجوز، میں عورتوں سے الگ تھلگ ہو کر کے شادی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں نے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو سامنے رکھا کہ وہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اس طرح عبادت میں منہمک ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ ان تینوں نے اس طرح عہد و پیمان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ اس طرح اللہ کے رسول نے بلایا، انتم الذین قضا وقضا، کیا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اتقاکم واخشاکم، سب سے زیادہ اگر کوئی متقی تم میں سے ہے تو میں ہوں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا کوئی اگر ہے تو میں ہوں۔ اور آپ نے وہیں یہ کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، اصلی اللیل وارقد، رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہوں اٹھ کر کے اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَجَوَّزُ وَأَصُومُ وَأَفْطَرُ، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ایک دن روزہ رکھتا ہوں دوسرے دن روزہ نہیں رکھتا ہوں، اس طرح بھی کرتا ہوں۔ وَأَتَجَوَّزُ النِّسَاءَ، اور عورتوں سے شادی بھی میں کرتا ہوں، شادی شدہ بھی ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل دیا ہمارے لیے، ایک راستہ بتلایا، ایک آئیڈیل بتلایا، اور جو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنا کے بھیجا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي، جو ہماری سنت سے اعتراض کرے، جو ہماری سنت سے منہ موڑ لے، وہ ہم میں سے نہیں، چاہے ایک انسان کتنا ہی نیک عمل سمجھ لے، ہم اور آپ کتنا ہی نیک عمل سمجھ لیں، اگر وہ سنت کے دائرے میں نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ کچڑے کے ٹوکری میں۔ اللہ کے رسول کی حدیث حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من احدث فی امرنا ما ھذا لیس فیہ فہو رد۔ تو ہمارے اس دن میں 2 حدیثیں، ایک مسلم کی ہے اور ایک بخاری کی، اس دین کے اندر کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ ہمیں مار دے دیجیے گی، ہمیں واپس منہ میں دے دیجیے گی، ضرورت نہیں اس بات کی۔ اس لیے ہمیں نہایت ہی غور و فکر کے ساتھ اور دستور حیات اور عمل کی زندگی جو ہمارے لیے ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہمیں غور و فکر کرنے، پھر اپنے آپ کا جائزہ لے کر کے ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو صحیح راستہ ہو، صحیح ڈگر پر ہم پہنچ سکیں،
ہمارے لیے جو کامیابی وہ کامرانی کا راستہ ہے اس پر ہمیں کما کو چلا. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.